تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ آپ کو اپڈیٹ کروں، اس کی کیا فزیکل پروگریس ہے، وہ اس پہ آپ کو کانفیڈنس میں ہم لیں، آپ کے ذریعے ہم پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لیں. تو بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے جب سے یہ اناؤنس کیا تھا پیکیج، دس واز 30 اکتوبر کو، 31 کو، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کچھ مراحل ہوتے ہیں. اس نے ECC سے منظور ہونا ہوتا ہے، پھر کیبنٹ سے منظور ہونا ہوتا ہے، اینڈ فائنلی یہ کیبنٹ سے کس دن ہوا تھا؟ 17 نومبر کو کیبنٹ نے اس کی اپروول دی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہم نے بارہا میٹنگز اپنی منسٹری میں بھی کی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے وہ بھی بارہا میٹنگز لے چکے ہیں، اور اب میرے خیال میں فورٹ نائٹلی میٹنگز وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں، اور اس کی جو پروگریس ہے امپلیمنٹیشن کی اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں خود. تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو تقریباً کوئی 15 پوائنٹس ہیں جو کسان پیکیج میں، اگر آپ حضرات اس دن تھے وہاں پر جس دن وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا، تو کوئی 15 ایسے مین پوائنٹس تھے جن کے اوپر ہم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ محکمہ زراعت جو ہے، ایگریکلچر کمیونٹی جو ہے، جو فارمرز کمیونٹی ہے، یہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں ہر کرائسس میں، اور ہم نے شور بھی مچایا ہوتا ہے 1947 سے لے کر آج تک کہ کچھ ناقص پالیسیز کی وجہ سے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کاٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ اس سال کا آئل سیڈز کا اپنا امپورٹ بل دیکھ لیں کہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کے برابر ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسٹرگل کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں، پوری کابینہ بھی اپنے تئیں پوری محنت کر رہی ہے، لیکن پچھلے سال آئل سیڈز کا امپورٹ بل تھا $4.5 بلین، اور اس سال کا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا بہت مائنس پلس ہو سکتا ہے، لیکن وہ $6 بلین کے قریب آ جائے گا. تو اس کے بعد انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ اس سال یہ جو فلڈز آئے ہیں اس میں سندھ میں خاصا نقصان ہوا. اس کے بعد بلوچستان کی ایک وہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے وہ اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی، اوپر وہ لسبیلا کا ایریا بھی ڈیمیج ہوا، اور اسی طریقے سے پنجاب کے بھی کچھ اضلاع، خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع. تو یہ ملا جلا کر ایک اچھا خاصا ایک کرائسس والے حالات بھی تھے اور ایک نیشنل ایمرجنسی والے حالات بھی تھے کہ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہو گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے جو پانی میں گھرے رہے، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ابھی سیٹل نہیں ہو سکے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکیج بنوایا اور اس کی اپروول دی، اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر. لیکن اس میں ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان تمام تر یہ کرائسس کے باوجود جو گندم کا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سوئنگ ابھی چل رہی ہے، سوئنگ ابھی چل رہی ہے، ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 2-4-5 دن ہیں اور سوئنگ کے. تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹیج جو ہے، یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.48 ملین ایکڑز تھا، اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ 16.3 ملین ایکڑز ہے. کچھ 97% انہوں نے اچیو کیا ہے. سندھ میں 2.79 تھا ملین ایکڑز، اس میں 2.07 ایکڑز، وہ بھی کوئی تقریباً 74% اچیو ہو گیا. KPK کا 2.22 ملین ایکڑ تھا، وہ 1.89 ملین ایکڑز اچیو ہو گیا، وہ 85.14 ملین ایکڑ اچیو. اسی طرح بلوچستان سے 1.36 ملین ایکڑ کا ٹارگٹ تھا،
جو 0.804 وچ اماؤنٹس ٹو 59%. تو آل اوور پاکستان وہ 22.85 ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا، اور ہم نے کوئی آلموسٹ 21 ملین ایکڑز کے قریب سلائٹلی لیس دین دیٹ. سو ٹوٹل پرسنٹیج جو اب تک اچیو کیا ہم نے وہ 91% کے قریب ہے. امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4-5 روز میں جو کوئی فردر ہمیں فگرز تو وہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ یقیناً بڑھے گی. اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ ان تمام تر فلڈز کے باوجود یہ ہمت ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے، فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا. اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ جو ہر سال ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، عین ممکن ہے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ایک فصل، اتنی ایک جنس مہیا کرے کہ اگلے سال ہمیں گندم کی امپورٹ سے ہماری بچت ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو اس طرح بھی اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کی کیا ایگزیکٹلی اس وقت سچویشن ہے. اب آ جاتے ہیں جی کسان پیکیج کی طرف. یہ اس کے 15 پوائنٹس تھے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ایگریکلچر لونز کی ڈسپرسمنٹ ٹارگٹ کا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب نے تمام باتوں کو، فائنانشل کنسٹرینٹس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کا 400 بلین روپیز اس اماؤنٹ کو انہانس کیا تھا. ایگریکلچر لونز کے جو فگرز دیے گئے تھے اس کو 400 بلین انہوں نے 1419 سے بڑھا کر 1819 بلین کیا. اور یہ بیسیکلی یہ اپنا ان پٹس کے لیے ہے، ٹریکٹرز کے لیے ہے، فرٹیلائزرز کے لیے ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے کہ جہاں جہاں پر بھی ایگریکلچر لون کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو. اور یہ اس کا میں آپ کو مزید اس کا فگر بتا دوں کہ نومبر تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہمیں فگرز دی تھیں اس میں سے تقریباً 663.9 بلین روپیز وہ ریلیز کر چکے تھے. یہ ہے نومبر تک کی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 31 دسمبر تک یہ رقم جو ہے یہ 800 بلین کے قریب ڈسپرس ہو جائے گی، وچ از اے ویری گڈ پروگریس. اٹ از اے ویری گڈ پروگریس کہ اسٹیٹ بینک اس کو خود مانیٹر کر رہا ہے، اور جتنے بھی بینکس ہیں جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں، ایگریکلچر یہ زرعی ترقیاتی بینک ہے، کسان پیکج کے اوپر یہ تھا ویور آف مارک اپ آن آؤٹ اسٹینڈنگ لونز فار سبسسٹنس فارمرز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا، اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے 50% وہ بینکس جو ہیں وہ لون یہ کریں گے اپنا، انہوں نے کرنا تھا. اور اس میں جو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے یہ نکالنا ذرا، اسٹیٹ بینک نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا، سب بھی بھیج دیا تمام بینکس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور اگر کسی دوست نے دیکھنا ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم لے کر آئے تھے. یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے 21 دسمبر کو نکالا ہے. مارک اپ ویور اینڈ فائنانسنگ اسکیمز فار فارمرز ان رین اوبلیک فلڈ افیکٹڈ ایریاز انڈر کسان پیکج 2022. سو دس از آلسو اویلیبل. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان غریب لوگوں کی، ان تباہ حال لوگوں کی، جن لوگوں کا اس فلڈز کے اندر بہت ہی مشکل سے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کی اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ ان کا 100% مارک اپ جو ہے وہ ویو کر دیا گیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی پروگرس جو ہے وہ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے. اس کے بعد نمبر 3 تھا جی پروویژن آف سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. اس میں میں گزارش کر دوں کہ یہ تقریباً یہ جو پہلا تھا جو مارک اپ تھا وہ تقریباً بنتا تھا 10.62 بلین روپیز،
یہ جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھرڈ پوائنٹ جو بتا رہا ہوں، سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز، یہ بنتی ہے 8.2 بلین روپیز. یہ آئندہ بھی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں کاشتکار کسان جو ہے وہ لون لے گا، وہ بھی لون پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انٹرسٹ فری دیا جائے گا، اور اس میں بھی 8.2 بلین روپیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ بھی جاری ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک نے، اور یہ بھی 21 دسمبر کو مارک اپ سبسڈی اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارمر میکنائزیشن، یہ 21 دسمبر کو یہ بھی جاری ہو گیا. اگر کوئی دوست چاہے گا تو وی کین پرووائڈ ہم دی فیکچوئل پوزیشنز. تو یہ بھی بہت اچھا، ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی چیز تھی یہ تھا پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم. یہ ایک یوتھ اسکیم چل رہی ہوتی ہے، مدتوں سے چل رہی ہوتی ہے ایک یوتھ اسکیم. اس میں ایگریکلچر کا کمپوننٹ شامل نہیں تھا. تو پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو یوتھ ہماری ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، انٹرسٹڈ ہے یا ان کی خواہش ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایڈ کیا ہے کہ اس میں ایگریکلچر کا کمپوننٹ شامل کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں، یوتھ جو ہے ہماری، وہ اس سے مستفید ہو سکے. اور یہ 12 دسمبر کو اسٹیٹ بینک نے یہ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم، یہ 12 دسمبر کو اسٹیٹ بینک نے اس کو نوٹیفائی کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نیچے بینکس کو بھجوا دیا. سو یہ بیسیکلی میں فردر بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو سب سے زیادہ کامیابی ہے جو وزیر اعظم صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور ان کی بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنے اس کسان پیکج کو دل کے بہت قریب رکھا ہوا ہے، تو یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جو ہے امپلیمنٹیشن کے، یہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے، کتنی انٹرسٹڈ ہے، اور کاشتکار کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ان محدود وسائل کے اندر، آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً کہ کتنے محدود وسائل ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ تینوں اسٹیٹ بینک نے اپنا امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ اس کا فردر بھی جو ہے نا اس کی پروگرس بہتر ہوگی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ مارک اپ سبسڈی اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن. اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا جی. یہ 6.4 بلین روپیز تھا فرسٹ ایئر کے لیے، اور اس کا بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ سرکولر جو ہے اس کا جاری کر دیا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں ہم کہ اس کا بھی جو ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ تھا نمبر 6 پہ، دیٹ واز دی ریڈکشن ان DAP پرائسز. اب آپ کو بھی پتہ ہے جو ہم دوبارہ بھی اس کو تشہیر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری گزارش ہوگی عوام سے کہ جو حکومت سندھ نے جو بلینز آف، یہ ایک ٹائم تھا کہ یہ کسان کے لیے خواب ہو گیا تھا کہ وہ گندم کی فصل میں یا جہاں پر اس نے DAP یوز کرنی ہے وہ کبھی استعمال کر پائے گا. 14,000 تک DAP کی قیمت چلی گئی تھی. اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے، چونکہ یہ ان کے متعلقہ تھا فرٹیلائزر کا شعبہ، انہوں نے دن رات محنت کی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر، اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو 2500 روپیہ اس بیگ کی قیمت کم کی، اور 13,750 سے یہ 11,250 پہ آ گیا. 2500 روپیہ اسٹریٹ وے جس دن انہوں نے کسان پیکج اناؤنس کیا تھا اس دن کم کی تھی، اور آج الحمدللہ DAP اتنی اویلیبل ہے ہمارے پاس، اتنی اویلیبل ہے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ اب مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے DAP. سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اور بہت تگڑا سٹیپ تھا جو وزیر اعظم صاحب نے لیا، اور اس سے یقیناً کاشتکار کمیونٹی جو ہے، وہ کسان کمیونٹی جو ہے، وہ اس سے خوش ہوں گے. اسی طریقے سے نمبر 7 پہ سبسڈی آن امپورٹڈ یوریا. یوریا کی ضرورت چونکہ راؤنڈ دی ایئر رہتی ہے، اور اس کے اوپر سبسڈی دینے کے لیے
یہ جو فسکل آؤٹ لے تھا اس کا یہ تقریباً کوئی 30 بلین روپیز تھا. سو ہم نے کیا یہ کہ یہ اس کو پروونسز کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کر، یہ بھی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کے ساتھ اور ان کے منسٹر صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو یہ کر کے، اور ہم اپنا پروونسز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، تاکہ وہ ایکشن لیں. کہیں پر یہ جو سبسڈی پرووائڈ ہو رہی ہے جو کاشتکار کے لیے رکھی گئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے رکھی ہے، اور اس میں کہیں پہ اگر کوئی بددیانتی ہو رہی ہے، کوئی ڈیلرز کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے، تو صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، جو بھی میکسیمم ایکشن ہو سکتا ہے تاکہ کاشتکار کی سبسڈی ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے انکلوژن آف ایگرو ایس ایم ایز ان ایس ایم ای ماڈرنائزیشن اسکیم، یہ فنانس ڈویژن، منسٹری آف کامرس اور اسٹیٹ بینک، ایگزسٹنگ اسٹیٹ بینک کی ری فائنانس اسکیم ٹو کور ایگرو ایس ایم ایز. اس میں گزارش کر دوں کہ اس میں 4.782 ملین ڈسپرس ہو چکا ہے انڈر دی اسٹیٹ بینکس ایس ایم ای ماڈرنائزیشن اسکیم، آف وچ روپیز 2710 million, which amounts to almost 56.7%, have been availed by agriculture sector, agriculture SMEs. So again, اس کی implementation, اس کی progress جو ہے, this is also very good, it is around 57%, اور یہ بھی implementation جو ہے اس کی وہ بڑی proper ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی سب سے بڑا ایشو جو آ جاتا ہے وہ ہے انٹرسٹ فری لون ٹو لینڈ لیس فارمرس. یہ ہمارے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان کے ہر جگہ پہ ہی بہت سارے کاشتکار ایسے ہیں، کسان ایسے ہیں جو زمینوں کے مالک نہیں ہیں. وہ آپ کی، میری، کسی اور کی زمین ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر کاشتکاری کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی جو زمین وہ لیجیٹیمیٹلی ثابت کر دیں گے کہ ہاں جی انہوں نے میرے سے لی ہے، آپ سے لی ہے، فلاں سے لی ہے، اور وہ کاشت کر رہے ہیں ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر، ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے. اور یہ بھی، اس کا بھی جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے سرکولر ایشو کر دیا ہے ٹو آل بینکس، جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں بینکس، ان کو یہ ایشو ہو گیا ہے. اور یہ بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 5 بلین روپیز کا یہ ہونا ہے. اور یہ میرے خیال میں وہ بالکل جو لینڈ لیس لوگ ہیں یہ ان کو لیے 5 بلین روپیز رکھا ہے تاکہ ان کو یہ مل جائے. اور یہ بھی ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس میں دو تین چیزیں ہیں. وہ اس میں ایک نمبر 11 پہ، نمبر 10 میں سکپ کر رہا ہوں. نمبر 11 پہ پی آئی یو جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج کے دن تک، پیکج کے اناؤنسمنٹ کے دن تک، جو پی آئی یو تھا اس کی ویلیو رکھی ہوئی تھی انہوں نے 4000 روپے. اور 4000 روپے کے اوپر یہ ساری ڈیلنگ ہوتی تھی. کاشتکار جب لون لینے جاتا تھا تو اس کا 4000 روپیہ ایک یونٹ کی قیمت تصور کی جاتی تھی. کسی اور سلسلے میں جاتا تھا، وہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑھا کر 4000 سے 10,000 روپیہ کر دی ہے. اور اس کے فنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے، اور وہ اس کا دے ہیو شیئرڈ نوٹیفیکیشن آف انکریز پی آئی یو ویلیو وچ اماؤنٹس ٹو روپیز 10,000. سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کے لیے، چھوٹے زمیندار کے لیے، کاشتکار ایون بڑے زمیندار کے لیے بھی، جب اس کی ایک پی آئی یو کی ویلیو وہ 4000 سے 10، اٹ از آلموسٹ مور دین ڈبل، وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گا. دوسرا ایک جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا، دیٹ واز امپورٹ آف 5 year old ٹریکٹرز ود ڈیوٹی ریڈکشن. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے کہ کسی طریقے سے ہم بینکس کے ساتھ رابطہ کریں کہ اگر میں گاڑی لے سکتا ہوں بینک سے لیز پہ، اور کچھ دیے بغیر وہ گاڑی ہی کولیٹرل ہوتی ہے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں 20%، 25%، جو بھی بینکس کی سکیمز ہوتی ہیں. یہ کاشتکار ایسا بدقسمت ہے کہ یہ اس کا لاکھوں روپے کی ملکیت کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، اور یہ 10-12 ایکڑ بھی پلج کرا کے بینک سے لیز پہ ٹریکٹر نہیں لے سکتا. بینکس جو ہیں دے ڈونٹ فائنانس. پھر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر کوشش کی
کہ ہم جو ہمارے لوکلی مینوفیکچررز ہیں ٹریکٹرز کے وہ اس کی پرائس نیچے کریں. انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں جی ہمیں تو پڑتا ہی اتنے کا ہے, ہم تو جی اس سے نیچے نہیں دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 5 سال استعمال شدہ ٹریکٹر پاکستان امپورٹ کرنے کی اجازت دی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اتنا سستا ہوگا کہ اس سے کاشتکار بھی خوش ہوں گے, اور وہ لوگ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, جو ساری زندگی قرضوں میں دبے رہتے ہیں, وہ بھی یقیناً خوش ہوں گے کہ ہمیں ایک سستا جو ہے, جو مین سب سے امپورٹنٹ مشینری ہے ٹریکٹر کاشتکاری میں, تو وہ بھی ملتا ہے. اور اب اس میں تھوڑی سی چینج ہم لا رہے ہیں. یہ 5 سال کی بجائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک سمری موو کی ہوئی ہے تاکہ 3 سال پرانا ٹریکٹر جو ہے وہ بھی امپورٹ کیا جا سکے, اور اس کے امپورٹ کے لیے جو یہ لوکل یہ جو مینوفیکچرنگ کی یہ نمبر 13 پہ جو ہے اس میں ہم ریڈکشن جو ڈیوٹی پہ ہے جو سپیئر پارٹس آتے ہیں باہر سے, جس میں آ کر جو نئے ٹریکٹر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یا پرانے بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ 35% ڈیوٹی تھی. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ 15% پہ لے کے آئیں, تاکہ لوگ اگر کوئی استعمال شدہ ٹریکٹر امپورٹ کرتا ہے اور اس کے سپیئر پارٹس دوسری تیسری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اویلیبل ہوں. اور وہ یہ فنانس ڈپارٹمنٹ اور FBR کے پاس اس وقت سمری ہے, وہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی جو ایک امپلیمنٹ فالو اپ میٹنگ ہونی ہے اس کے اوپر وہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اب میں واپس آ جاؤں جی وہ نمبر 10 پہ, کہ وہ یہ آپ نے سنا ہوگا ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دینے لگے تھے کہ جدھر فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ہم 100% ہم ویٹ سیڈ اور آئل سیڈ جو ہے وہ ہم فری کاشتکاروں میں تقسیم کریں. نیچرلی سندھ کا صوبہ جو تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا سیلاب میں, اس کے بعد بلوچستان تھا, اس کے بعد KPK تھا, اس کے بعد پنجاب تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پنجاب میں بہت کم نقصان ہوا, اور KPK میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں پوری ہمدردی ہے. اسی طریقے سے سندھ کے تو آلموسٹ میرے خیال میں کوئی 23 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو مطلب بے شمار کراپس ایسی ہیں. مثلا کاٹن ہے, کاٹن 100% تباہ ہو گئی ہے. کھجور ہے, کھجور 100% تباہ ہو گئی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کراپس ہیں. اور اگر کوئی کراپ ایسا نہیں ہے, اگر وہ 100% تباہ ہونے سے بچا ہے تو کم از کم پارشیلی وہ ضرور تباہ ہو گئی, پارشیلی اس کا نقصان ضرور اٹھایا. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایک ٹاسک دیا کہ آپ ان کو فری سیڈ جو ہے وہ آپ کریں. وہ پھر ہمارا ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ اس پروجیکٹ میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ 2-3 میٹنگز کی, اور میٹنگز کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر ایک $22 ملین $22 ملین کی رقم جو ہے وہ اویلیبل تھی. وہ ہم نے ورلڈ بینک کو 2-3 میٹنگز کرنے کے بعد ان کو اس بات پر منایا کہ ہم اس کو ری اپروپریٹ کریں, اور ری اپروپریٹ کر کے وہ رقم جو ہے وہ ہم ویٹ سیڈ جو ہے اس کو مہیا کریں. تو وہ تقریباً کوئی 5 ارب روپے کے قریب تھی. وہ 5 ارب روپے کے لیے ہم نے 4 ارب روپے کا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ویٹ کا سیڈ مہیا کیا جائے, اور 1 ارب روپیہ آئل سیڈز کا جو سیڈ ہے وہ ہم مہیا کریں ان کاشتکاروں کو جو ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو جب یہ اسکیم پرائم منسٹر صاحب کے پاس میں لے کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں, آپ یوں کریں, یہ تو ورلڈ بینک کی ایک وہ ان کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی, آپ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ ایڈ کریں. سو 10 ارب روپے کی ایک اسکیم بنائی گئی. وہ طے یہ ہوا کہ NDMA جو ہے وہ اس کو پریکیور کرے گی سیڈ کو, اور وہ صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر صوبائی حکومتوں کو ساتھ ملا کے PDMAs کو جو صوبوں میں پروونسز میں کام کرتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر, اور متعلقہ DCs کو جو فلڈ افیکٹڈ اضلاع ہیں ان کے DCs کو ہم پہنچائیں گے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو چونکہ سندھ میں 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے ارلی سوئنگ ہوتی ہے, سیم از دی کیس آف بلوچستان آلسو, تو وہ ان کے اس سارے پروسیجر میں وہ
اپنا یہ ٹائم گزر گیا اور کاشتکاروں نے، چونکہ جو سیڈ ہم نے مہیا کرنا تھا وہ سیڈ کمپنیز چونکہ پاکستان کی تھی، لوکل تھی، وہ ان لوگوں نے بیچاروں نے اپنی ہمت کے تحت خرید کے انہوں نے کہا ہم گندم کی سوئنگ جہاں جہاں پر ایریا لینڈ اویلیبل تھی جو فلڈ سے بچی ہوئی تھی اور جس کا پانی نیچے جا چکا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کی سوئنگ کر لی. اور سوئنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں یہ کریں کہ ہم نے ایک دوسری آلٹرنیٹ اسکیم بنائی کہ چلے اگر آپ ان کو نہیں چاہیے ویٹ سیڈ نہیں چاہیے، ان کو آئل سیڈز نہیں چاہیے، ہم نے کہا کہ یوریا کے اوپر ہم سبسڈی دے دیتے ہیں کہ کم از کم ہم یوریا پہ سبسڈی دے دیں. لیکن ابھی بھی جو صوبائی حکومتیں ہماری، ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کو یہ کیش اسسٹنس کی شکل میں دیں اور وہ جہاں جہاں محسوس کریں گی کہ کاشتکار کو کیش اسسٹنٹ کی یا اس کے اوپر کوئی قرضہ جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اور پریشرز ہیں تو وہ ابھی جو ہے یہ معاملات جو ہیں ابھی چل رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی کوئی فیصلہ اس لیے نہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو سکی کہ ابھی میٹنگ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ میرے ذمے اور انٹیریئر منسٹر کے ذمے لگایا کہ ہم کاشتکاروں کے وفود کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے بعد پھر فائنانس منسٹر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو ہم اعتماد میں لے کے جو بھی صورتحال ہوگی، جو ہمارے کسان بھائی چاہ رہے ہوں گے اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سیکنڈ، 2 پوائنٹس رہ گئے، صرف چھوٹے سے صرف 2 پوائنٹس رہ گئے. میں ایک آ جاتا ہے جی سب سے مین پوائنٹ، وہ ہے کہ ہم جو بجلی کے بل ہیں کاشتکاروں کے، کسانوں کے، یہ سب سے یہ ایک میجر بون آف کنٹینشن ہے کاشتکاروں میں. اور ہم اس کے اوپر کل بھی وزیر اعظم صاحب نے رات بھی ایک میٹنگ لی ہے جس میں وزارت خزانہ بھی تھی، پاور منسٹری بھی تھی، ہم بھی تھے، انڈسٹریز منسٹری بھی تھی. تو یہ جو ہم پرائم منسٹر صاحب کو ہم ملوائیں گے کاشتکاروں کے وفود سے، نمائندہ تنظیموں سے، کسان اتحاد ہے اور چیزیں اور تنظیمیں ہیں ان کی، تو اس میں ہم ان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے اور وہ معاملات جو ہیں وہ لے کے جائیں گے. اور اسی میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ تھا کہ ہم نے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو بجلی سے ہم نے سولر پہ شفٹ کرنا تھا. وہ جب ہماری بات چیت چل رہی تھی اور یہ بجلی کے بل جو تھے، اب اس کے اوپر کچھ بنیادی فیصلے ہونے ہیں کہ کتنے ٹیوب ویلز جو ہیں، اب اس میں تقریباً نہ کوئی 2,85,000-86,000 ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی پہ چلتے ہیں، ٹربائنس پہ چلتے ہیں، اور تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب ٹیوب ویلز ہیں جو ڈیزل پہ چلتے ہیں. اور اس وقت جو ڈیزل پہ چل رہے ہیں وہ بعض کسانوں کا یہ خیال ہے، نمائندہ تنظیموں کا یہ خیال ہے کہ جو ڈیزل والے ہمارے ٹیوب ویلز ہیں وہ ہمیں زیادہ مہنگے پڑ رہے ہیں نسبتاً یہ بجلی والے بلوں کے. سو یہ بھی اسی آئندہ ہفتے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک میٹنگ بلا رہے ہیں، تو میٹنگ بلا کے تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی نمائندہ تنظیموں کا اس میں وہ ہے وہ اس کا ہم کریں گے. اور ایک چیز یہ میں نے پہلے بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ایریا ہمیں اویلیبل ہے جس پہ ہم نے گندم کاشت کی ہے فلڈ کے بعد، جہاں پر پانی نیچے چلا گیا اور زمین اویلیبل ہو گئی ہے، زمین نکل آئی ہے کہ اس پہ کاشتکاری کی جائے، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تباہی تو بے بہا ہوئی ہے، بربادی بھی بے بہا ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو گندم کی فصل ہوگی وہ بھی ایک ریمارکیبل فصل ہوگی، ایک بمپر کراپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. بنیادی طور پر آپ کو اعتماد میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پیکج تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ان بڑے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور اس کی پروگریس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو اسٹیٹ بینک کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں، اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے تو وی کین آلویز شو دیم. اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی جلدی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اعتماد میں لیتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کس حد تک پروگریس ہو چکی ہے، کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جی آپ نے بتایا کہ کچھ صوبوں کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے، شیئرنگ بیسس پہ بھی کچھ پروجیکٹ آپ کے تھے جن پہ کام ہونا تھا صوبوں کے ساتھ. کیا جو پنجاب میں اور کے پی میں جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ تعاون کا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ دوسرا، آپ کی جو اتحادی حکومت ہے سندھ میں،
उनके साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं कि गंदम की इमदादी कीमत के क्या इश्यूज हैं कि अब तक तो मामला हल नहीं हो रहा? और तीसरा सोयाबीन का आपने बताया था कि वो कैंसर का बायस बनता है, उस बारे में भी मालूम हुआ है कि उसको इजाज़त दे दी गई है और वो जहाज भी छोड़ दिए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारा एग्रीकल्चर सेक्टर तुमने समो दिया अपने एक सवाल में। गुजारिश ये है कि पहली बात आपने ये की थी कि सूबों के साथ हमारे क्या मसाइल चल रहे हैं। हमारा कोई मसला नहीं चल रहा। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, अब ये थोड़ा सा इसमें समझने की बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिवॉल्व हो चुका हुआ है 18वीं तरमीम के बाद। एग्रीकल्चर सेक्टर का इख्तियार सूबों के पास है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी मजबूरी यह है कि अगर किसी ने लोन देना है तो सॉवरेन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, अगर किसी ने डोनेशन देनी है, किसी ने एड देनी है, ग्रांट जो भी देना है, फेडरल गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व करना है। वी स्टैंड गारंटी फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद ये नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है, ये इसका लमसम एक निचोड़ है कि अगर गंदम चाहे सूबाई मामला क्यों ना हो, लेकिन पॉलिसीज तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है गंदम की, और अगर गंदम शॉर्ट होगी तो इंपोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, वो कमी भी पूरी फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। सो एज सच मसाइल कोई नहीं है। एक छोटा सा नुक्ता है जो मैं आपको बताऊं कि वो भी इंशाअल्लाह ताला आजकल में सॉर्ट आउट हो जाएगा। पंजाब ने 3000 रुपये गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस तय की, KPK ने 3000 रुपये सपोर्ट प्राइस तय की, बलूचिस्तान ने 3000 रुपये सपोर्ट प्राइस तय की, और सिंध ने 4000 रुपये सपोर्ट प्राइस तय की। मैं कराची गया था, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, एक मिनिस्टीरियल कमेटी भी साथ गई थी, 4-5 हम वज़रा थे, और हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर नज़रसानी करें। और ये मुमकिन नहीं है, अगर ये एक सिलसिला हमने इस तरीके से किया तो शायद इसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गंदम की जब फसल उतरती है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान क्या हर किस जगह से खरीदार जो है वो मैदान में आ जाता है। तो जिधर 4000 रुपये मिल रही होगी तो काश्तकार की तो यही ख्वाहिश होगी ना। तो हमने फूड सिक्योरिटी को सबसे पहले इंश्योर करना है, हमने ये इंश्योर करना है। अभी आप यही देखें ना कि जितनी भी गंदम पैदा होती है, पिछले साल का मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं कि जितनी भी गंदम पैदा हुई है उसका सिर्फ 20% गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, जस्ट 20% या मैक्सिमम 21%। बाकी 80% जो गंदम होती है हमारी, वो फिर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल होती है, फ्लोर मिल्स वाले मार्केट में होते हैं, और बेशुमार सीड कंपनीज मार्केट में होती हैं, वो बेशुमार लोग होते हैं। लेकिन इस 20% का भी हम टारगेट एनहांस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेपनाह वसाइल की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इतने फंड स्पेयर कर सकती, क्योंकि ये सूबाई हुकूमतों ने फंड स्पेयर करने हैं। एक तो ये हो गया, अब ये आपका जवाब कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी ये अगर ये सिंध हुकूमत या एन मुमकिन है कि ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हल हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनकी मीटिंग हो जाए, और उसके बाद ये इसका कोई ना कोई हल जो है वो उसी दिन निकल आएगा। उसके अलावा आपने सोयाबीन के अलावा क्या पूछा था? सोयाबीन का और शेयरिंग बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट हैं? हाँ, शेयरिंग बेसिस पे इसमें शेयरिंग बेसिस का ये है कि ये तयशुदा बात है, जिसके पास हमारे पास इन राइटिंग भी हैं चीज़ें, कि आज तक नहीं, शुरू से ही जो चीज़ भी प्रोवाइड की जाती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की। फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि भाई 50% फेडरल गवर्नमेंट पे करे, 50% सूबाई हुकूमतें पे करे, और जो सूबाई हुकूमत इसमें शेयर होल्डर, देखें ना, अब NFC अवार्ड के बाद तो सारी रिसोर्सेज हैं ही सूबाई हुकूमतों के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो बहुत थोड़े रिसोर्सेज हैं। और ये जो सूबे तो हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट में 50% शेयरिंग सूबाई हुकूमतें नहीं दे रही, वो शायद फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम वो उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे चले, इसलिए कि 100% जो है वो फाइनेंसेस की वो जिम्मेदारी जो है फेडरल गवर्नमेंट नहीं उठा सकती। तीसरा मैं वो सोयाबीन वाला बता दूं। ये पहली बात तो ये है कि आपकी ये इतला गलत है कि हम सोयाबीन की इजाज़त दे रहे हैं, हम इजाज़त नहीं दे रहे, बिल्कुल कतई तौर पे। आज 3 जहाज आए हैं जी अब तक जो पकड़े गए, 2 जहाज अनलोड हो गए थे, ये 20 अक्टूबर को पकड़े गए थे। उसके बाद तीसरा जहाज यूक्रेन से आया था,
وہ بھی ابھی انلوڈ نہیں ہوا لیکن وہ پورٹ کے اندر ہے. 2 جہازوں کی وہ انہوں نے خود ڈکلیئر کیا کہ جی یہ جی ایم او ہے, اور جی ایم او بینڈ آئٹم ہے پاکستان میں. 2005 سے ٹہینا ایک ٹریٹی ہوئی تھی کینیڈا میں 1992 میں, اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ 173 پارٹیز یا 173 ممالک اس میں دے آر پارٹ آف دیٹ ٹریٹی. اس ٹریٹی میں پاکستان بھی ایک سگنیٹری ہے اس ٹریٹی میں. اب انڈیا میں نان جی ایم او سویابین جو ہے وہ اس کا 50% جو ہے وہ اکیلا یو ایس سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور اپنی جی ایم او جو ہے وہ ہمیں ادھر بھیج رہے ہیں, اور باقی 50% جو انڈین پروڈیوس ہے وہ اپنی لوکل کنزمپشن پہ لگاتے ہیں. دیر آر سو مینی کنٹریز جو نان جی ایم او سویابین پروڈیوس کر رہی ہیں, مارکیٹ میں پاکستان میں اویلیبل ہے. اب اس کے میں آپ کو ایک اور کمپوننٹ بتا دوں, چونکہ اس سے پہلے ملاقات چونکہ کیبنٹ نے فیصلہ کی ہے تو اس فیصلے کے بعد میں آپ کو اعتماد میں لے رہا ہوں. میں آج تک ٹی وی پہ آ کر یا میں نے پریس میں آ کر یا صحافیوں کے سامنے دوستوں کے سامنے میں نے اس پہ لب کشائی اس لیے نہیں کی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. دیکھیں جو یہ پولٹری فیڈ تیار ہوتی ہے اس میں 73-74% استعمال ہوتی ہے میز, جو ساری پاکستان میں اویلیبل ہے. ہم 100% اویلیبل ہے, بلکہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ 4 سے 5% انگریڈینٹس اور ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں. سویابین کی جو کنٹریبیوشن ہے پولٹری فیڈ میں دیٹ از 23%. اچھا, اب 2015 سے پہلے کیا اس ملک میں مرغیاں نہیں ملتی تھی؟ کیا اس ملک میں فیڈ ملیں کام نہیں کرتی تھی؟ کیا اس ملک میں اور چیزیں ایک مل ثابت کر دیں جو 2015 سے پہلے سویابین میل جو ہے جی وہ امپورٹ کرتے تھے یا کسی ہو جائیں گے, فلاں چیز یہ ہو جائے گی, فلاں چیز. لیکن الحمدللہ ایک کام غلط تھا, میں نے اس پہ سٹینڈ لیا. میں نے کہا نہیں, کم از کم میں نہیں کروں گا, کسی اور نے کرنا ہے بھلے کر لے, میں اس پہ نہیں کروں گا. اور آج کیبنٹ نے وہی منظور کیا کہ یہ دونوں جہاز جو ان لوڈ ہوئے ہیں یہ واپس جائیں گے, جن کے جہاز ہیں وہ واپس لے کر جائیں گے. تیسرا جہاز جو ابھی ان لوڈ نہیں ہوا اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, ان کو ایک ٹیسٹ اور ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں, اور ایک ٹیسٹ اور کروا کے اگر وہ پازیٹیو ہوا تو وہ بھی ری ایکسپورٹ ہوگا, اگر پازیٹیو نہ ہوا تو ہم کلیئر کریں گے. اور اس کا ایک میرے سٹینڈ لینے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا سے 2 بڑے ویسلز نان جی ایم او کے انہی لوگوں نے جو سالوینٹ پلانٹس کے مالک ہیں انہوں نے امپورٹ کیے ہیں, اور وہ آسٹریلیا سے جہاز چل پڑے. ایک جہاز ایتھوپیا سے بک ہوا ہے, وہ بھی نان جی ایم او ہے, وہ بھی چل پڑا ہے. دیکھیں جب تک آپ نے یا تو آپ اپنے رولز تبدیل کر لیں, یا تو آپ اگر رولز پابندی لگا رہے ہیں, ایک چیز پکڑی گئی ہے, اس کے سیمپل کا رزلٹ آ گیا ہے, کس قانون کے تحت ہم وہ جہاز چھوڑ دیں؟ صرف اس لیے کہ ان کا منافع ڈسٹرب ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ آپ یقین کریں یہ بیٹی کاٹن ہے نا, اس میں بھی سویابین یوز ہوتی ہے, ہم اس کے لیے کاٹن کی پالیسی نہیں لا رہے ہیں. کم از کم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں. لیکن مطلب یہ تو اگلے دن اب ان کی یہ ایک میٹنگ, ہم نے بہت ساری میٹنگز کی ہیں ان کے ساتھ. الٹیمیٹلی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ میرے موبائل میں ان کا لیٹر بھی, بلکہ ادھر بھی لگا ہوگا لیٹر, اگر وہ میرے یار یہ دیکھنا ذرا اس میں سویابین کا ہے بلا. ان کی ہماری میٹنگ ہوئی, انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ جی آئندہ ہم نان جی ایم او منگوائیں گے, جی ایم او سیڈ ہم نہیں امپورٹ کریں گے. میاں ارشد صاحب ہیں, شاید وہ چینل 92 کے بھی مالکان میں سے بھی ہیں, شاید وہ جو چیئرمین ہے اس وقت آل پاکستان سالوینٹ ایسوسی ایشن کے, وہ شاید چینل 92 کے وہ ان کا ایک بزنس وینچر بھی ہے. وہ انتہائی شریف آدمی, وہ میرے پاس تشریف لائے تھے کہ وہ تشریف لائے اپنی پوری نمائندہ تنظیموں کے ساتھ. انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ میٹنگ کی, پھر جا کر انہوں نے خط لکھا کہ جی آپ کی بہت مہربانی, ہم یہ دونوں جہاز واپس لے کر جائیں گے, اور تیسرا جہاز ہمیں آپ ری ٹیسٹ کرنے دیں,
کیونکہ ہمیں اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ پازیٹیو آیا تو ہم یہ بھی واپس نہیں. ان کا لیٹر ہے میرے پاس, میرے خیال میں اگر آپ چاہیں گے تو میرے موبائل میں تو 100% پڑا ہوا ہے. وہ انہوں نے مجھے خط لکھا میاں ارشد صاحب نے کہ جی یہ, اور اسی ایگریمنٹ کے تحت پھر ہم ان کی کمٹمنٹ کے تحت آج ہم کیبنٹ میں گئے. آج پھر میں نے کیبنٹ کو بریف کیا اور الحمدللہ کیبنٹ نے نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے انہوں نے بے پناہ تعاون کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر میرے ساتھ سٹینڈ لیا. لا منسٹر صاحب کا بہت انپٹ ہے اس کے اوپر. ایس اے پی ایم جو ریونیو کے ہیں طارق پاشا صاحب, وہ ساری میٹنگز میں ہمارے ساتھ شامل تھے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دیکھیں ہم کو تیر تو ہم کو چاند تارے تو توڑ کے یار لا نہیں سکتے. ایک غلط کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اگر ہم اس کو بریک لگا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ لگائیں. لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب اشتہار چلتے رہے ہیں. میں نے تو اس دن ان کو کہا تھا, میں کہا جنوں ایڈوانس دیتا جب واپس لے لو. یہ میں نہیں جب مننا, کسی اور نے مننا ہے تو من لو, میں نہیں مننا لگا گا. اور الحمدللہ میں سرخرو ہوں. آج کیبنٹ نے وہی چیز منظور کی ہے جو پہلے دن میں نے کہی تھی, اور آج بھی کیبنٹ نے اسی چیز کی منظوری دی ہے. جی جی سر, وہ تو انہوں نے دیا ہوگا نا جنہوں نے اشتہار چلوائے نے. میں تو اشتہار نہیں چلوائے, مینوں ان کی پتا. یہ یا تمہیں پتا ہوئے گا کہ بھائی کنے کنے پھڑے ہیں, کیونکہ اشتہار تو وہ لوگ چلواتے رہے ہیں نا. تو میں نے تو ان کو کہہ دیا نا اشتہار ایڈوانس واپس لے لو. چلو میں وہ یار وہ نمائندہ تنظیم تھی نا یار, کوئی صحافی نہیں تھے. تسی نہ پریشان ہو, ہر گل اپنے لے جایا کرو. چور کی داڑھی چور کی داڑھی میں تنکا, ہر گل اپنے لے جایا کرو یار, نہ کرو یار. ہاں ماشاءاللہ آپ کاشتکار ہیں اور بڑی جاندار آواز ہیں. کاشتکاروں کے لیے بھی ایز اے منسٹر وہ ہاؤسنگ میں ہوں یا ادھر, آپ بتائیں کہ ہم گندم کتنی پیدا کرتے ہیں نمبر 1, اور لاسٹ ایئر کی کتنی کی ہے. میری انفارمیشن میں 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن تھی. ہماری 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن کی ضرورت تھی. 50 لاکھ ٹن کہاں سمگل ہوئی. نمبر 2 آپ نے فرمایا ہے کہ این ڈی ایم میں 10 ارب روپے بانٹے گی. مطلب کیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پریویس 2 اس کے چیئرمینز رہے ہیں, جنرل افضل اور جنرل ستی, ان پہ دونوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں, تو آپ پھر تیسری دفعہ پھر انہی کی طرف میری بات سن لیں. جی آپ بھیج رہے ہیں بال ادھر ہی پھینک دی ہے 10 بلین روپیز کی. 5 ارب وہاں سے 5 ارب پرائم منسٹر نے آپ کے کہنے پہ دی ہیں. تو کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ این ڈی ایم سے آپ کب واپس کریں گے, اور پی اے آر سی جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل وہ آپ کے انڈر ہے, وہاں پہ 640 روپے کا 5 kg کا آٹا ملتا ہے, اور آپ کے ہوتے ہوئے جاندار وزیر کے ہوتے ہوئے وہاں کیوں مہنگے. دیکھیں اس میں گزارش کر دوں کہ ابھی تک تو بھائی یہ آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 1 روپیہ بھی ڈسپرس نہیں ہوا. ہم این ڈی ایم اے سے کوئی ابھی ڈسپرس نہیں کروا رہے. جنرل ستی صاحب اور جنرل افضل صاحب, جنرل نہیں ناٹ افضل صاحب, جنرل ستی نہیں وہ بعد میں آیا تھا حمود الزمان ایئر ڈیفنس والا. نہیں وہ بھی نہیں. میں ایک سیکنڈ میں مجھے ابھی یاد آ جاتا ہے. جنرل ظفر صاحب وہ اب پروموٹ ہو گئے ہیں, جنرل ظفر صاحب بھی. جنرل ستی صاحب واز چیئرمین این ڈی ایم اے. جب ہم انوالو ہوئے ہیں اس میں, جب یہ کرائسس شروع ہوا ہے اس وقت وہ تھے جنرل اپنا ستی صاحب. اور جو فلڈ ریلیف ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, اس کے چیئرمین تھے جنرل ظفر صاحب. ہم دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیش ڈسپرسمنٹ یا سیڈ خرید کر دینا, یا اب یہ آپ سمجھ لیں, آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ میں بڑی جاندار آواز ہوں. میں اس معاملے میں تھوڑا سا بزدل بھی ہوں بھائی, کہ ہم رولز کو وائلیٹ کر کے ہم نے پریکیور کرنا تھا سیڈ, اور ہم نے پھر سیڈ 100% فری ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ میکانزم بنانا تھا, اور اس ٹرانسپیرنٹ میکانزم کے تحت آپ کا یہ ڈیسیژن تھا کہ یہ آپ این ڈی ایم اے سے اور پروونشل گورنمنٹس کی ایک جوائنٹ ٹیم بن جائے. اور یہ اس میں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں 1% بھی کوئی یاٹ آف ڈاؤٹ تھا کہ
کہ خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا اس میں کوئی تھوڑا سا کوالٹی کے اوپر بھی کمپرومائز. میں نے خود میٹنگز چیئر کی ہیں وہاں پہ NDMA کے ہیڈ کوارٹر میں. آئی ٹولڈ دی سیڈ کمپنیز, میں نے کہا تھا بھائی یہ ہم نے دینا ہے ان لوگوں کو جو تباہ ہو چکے ہیں, جن کی زندگی برباد ہو چکی ہے, جو بیچارے ہمیں نہیں پتہ کس طریقے سے وہ کیا بھروسہ ہوگا ان کا گورنمنٹ کے اوپر اور کیا نہیں ہوگا. اور الحمدللہ وہ ہم اپنا کام بڑا صحیح جگہ پہ کر رہے تھے, لیکن وہ آئیڈیا تو ڈراپ ہو گیا نا. وہ آئیڈیا اس لیے ڈراپ ہو گیا کہ گندم کی سوئنگ ہو گئی, وہ ارلی سوئنگ ہوتی ہے سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی. سو اس کے دوسری آپشنز پر اب بات ہو رہی ہے, وہ دوسری آپشنز پر بھی فائنلائز ہوگی کاشتکاروں کے نمائندہ تنظیموں کے ساتھ ملاقات کے بعد. دوسرا آپ نے پوچھا کہ گندم کے آپ کی پچھلے سال گندم ہماری کتنی ہوئی تھی. ہماری گندم ہوئی تھی 26.6 ملین میٹرک ٹنز. اب 26.6 ملین میٹرک ٹنز میں ہماری لوکل کنزمپشن کتنی ہوتی ہے, 28 کے قریب, 28 ملین میٹرک ٹن ہماری لوکل کنزمپشن ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ 2 ملین میٹرک ٹن تو وہیں سے شارٹ تھی ہماری, اس کے بعد امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اور سیڈ, پھر سیڈ کی گندم زیادہ نکل جاتی ہے بیچ میں سے, جو سیڈ کمپنیز پرکور کرتی ہیں وہ بہت زیادہ پرکورمنٹ کرتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے لیے فوڈ سیکورٹی کے لیے مسئلہ ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک ریزروز ہم نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم اسٹریٹجک ریزروز مینٹین نہیں کریں گے, کل کو اب دیکھیں نا, اب یہ یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے. اب اس وار کے بعد یا اس کے دوران انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی. حالانکہ بمپر کراپ تھی یوکرین میں گندم کی, رشیا میں بھی گندم کی بمپر کراپ تھی, لیکن فوڈ سیکورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی. اب ٹوٹل آپ کی سینٹرل ایشین سٹیٹس جدھر گندم نہیں ہوتی, آپ کا 100% افغانستان ان کی ریلائنس ہے ہماری گندم کے اوپر. ان کی ریلائنس ہماری گندم, ہم نے ہر چیز کو سامنے رکھ کے, کوئی شوق سے ہم امپورٹ نہیں کر رہے. $2 بلین کی گندم ہم امپورٹ کریں تو یہ تو رات کو بھی یہ سوچنے میں بھی خیال آئے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آدمی کہ $2 بلین کی, یہ ایک زرعی ملک جو مطلب جس کی بیک بون زراعت ہے, جس کی آج بھی آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز جو ہے, آج تو خیر بہت برا حال ہو گیا. اس میں ایک سٹیج تھا جب میں صوبائی وزیر زراعت تھا بیک ان 94-95, اس وقت 65% آپ کی فارن ایکسچینج میں کنٹریبیوشن جو تھی وہ صرف ایک کاٹن کی اور اس کے ساتھ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی تھی. آئی ایم ٹاکنگ آف دیٹ ٹائم. لیکن اب آپ دیکھیں, اب ٹائمز ہیو چینج. اب یہ کہنا کہ جی اب چونکہ معاملات صوبائی حکومت کے پاس ہیں, ان کا ڈیوالو ہو چکا ہوا محکمہ, ہم تو پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ وفاقی حکومت ہے اور وزیر اعظم نے کہا کہ یار جو مرضی جو کچھ ہو جائے, ہم نے یہ فوڈ انسیکیورٹی جو ہے نا وہ ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا. 30 اکتوبر کو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا پیکیج 1800 ارب, 1 مہینہ اور 20 دن 21 دسمبر کو اسٹیٹ بینک سرکولر کرنا ہے, اور ایک پروجیکٹ تو آپ کا ویسے ہی فیل ہو گیا کہ 10 ارب ڈیوائڈ میں آپ تقسیم بھی دے نہیں سکے, آپ خود ایکسیپٹ کریں. تو کون ذمہ دار ہے جنہوں نے 50 دن تک یہ سرکولر روکے رکھے, اور سلاب والے تو اپنے گھروں کو بیشتر لوگ چلے گئے. ایک تو یہ بتا دیں ان دونوں کا ذمہ دار کون ہے, 10 بلین کا بیچ کا بھی ڈیلے ہوا اور یہ SRO بھی ڈیلے ہوئے. دوسرا سر جو رانا صاحب نے پوچھا ہے, اسلام آباد میں بھی آپ صوبوں پہ ڈالتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں بھی 150 روپے کلو آٹا مل رہا ہے چکی کا, باقی 130 روپے, 140-130 روپے. اس کا کون ذمہ دار ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے بھی صحیح؟ آپ صوبوں کو تو چھوڑ دیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا میں بتا رہا ہوں, باقی صوبوں کا بھی. اس میں بھائی پہلا تو سوال ہے نا آپ کا, رانا صاحب کو 50 دن کا ڈیلے ہوا ہے. ہاں 50 دن کا ڈیلے جو ہے یہ 31 اکتوبر کو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا, اور کوئی 10 کمیٹیوں میں سے ہر چیز نے گزر کے جانا ہوتا ہے ECC تک پہنچنے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 1800 بلینز کا ہم پروجیکٹ دیں اور آج اناؤنس کریں اور صبح ہم ECC سے جا کے اس کی منظوری لے لیں, ایک بلینکٹ کور لے لیں. یہ اس طرح دیکھیں نا, یہ اس طرح کام نہیں, کم از کم میری منسٹری میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کا کام نظر نہیں آئے گا. ہم نے ایک پروسیس کے ذریعے گزرے, ECC نے جس دن اپروو کیا اس کے بعد بھی اس میں ایشوز تھے, لیکن ان کو دور کرتے کرتے دیکھیں نا ہر چیز ایک ٹرانسپیرنٹ ہو. آج آپ سوال کر رہے ہیں نا,
آپ جب مجھ سے آج سے 2 سال کے بعد بھی سوال کریں گے چاہے میں وزیر رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دوں گا کہ نہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ اتنا ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ کیا ہے کہ یہ چیلنجیبل نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی 10 ارب روپے کا، اب 10 ارب روپیہ ہم نے ویٹ سیڈ دینا تھا بھائی. ویٹ سیڈ کے لیے ہم نے پیپرا رولز کو فالو کرنا تھا، ہم نے پریکیورمنٹ کرنی تھی، کوئی چھوٹی پریکیورمنٹ تو نہیں ہونی تھی. اس دوران انہوں نے گندم کی سوئنگ کر لی اپنی. وہ گندم، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا گندم کی سوئنگ اس وقت تقریباً شروع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بھی ابھی یہ ڈراپ نہیں ہوا. اس میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا آپشن کسی شکل میں ہم اس غریب کاشتکاروں کی مدد کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے. میں ابھی بتاتا ہوں جی. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بتائی گئی ہے، چودھری پرویز الہی اور چودھری یاد حسین صاحب کیا ایک پیش میں ہے اور ایک اسی سے پیدا ہو جاتے ہیں. سر ایک چیز آپ نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے دن پتہ چل جائے کہ پرویز الہی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کون کون ووٹ دے گا، اس بات سے کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھیں، تحریک عدم اعتماد 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں اکٹھی ہیں. ایک تو گورنر صاحب کا آئینی حق تھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ خود وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے 1.5 ماہ پہلے سمری سائن کر کے ڈیزالو کرنے کی میں نے عمران خان کے سپرد کر دیا. عمران خان صاحب کون ہیں؟ ایم پی اے ہیں، چیف منسٹر ہیں، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہیں. اسمبلی توڑنے کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ توہین پنجاب اسمبلی کی کیا ہو سکتی ہے، یا پنجاب اسمبلی کے اراکین کی کیا ہو سکتی ہے کہ 1.5 ماہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور اس کی ڈیزولیوشن جو ہے وہ سائن ہو کر وہ اس تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے تو 1.5 ماہ ہو گیا، میں نے تو سمری سائن کر کے دے دی ہوئی ہے. نمبر 1. گورنر صاحب نے ان کو یہ لکھا کہ آپ کے انٹرویوز اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے مختلف تقاریر اور بیانات کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں. آپ کو اسمبلی توڑنے کا آئینی حق ضرور ہے، لیکن اس آئینی حق کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ اپنی میجورٹی ثابت کریں کہ آپ ہاؤس کی میجورٹی انجوائے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب اس میں اگر کوئی غلط بات ہے تو آپ بتا دیں. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے گورنر صاحب نے کوئی بات نہیں کہی. ہائی کورٹ نے 11 تاریخ کی پیشی ڈال دی، انہوں نے کہا عام ہی. اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا، ایک بندہ اسمبلی توڑنے جا رہا ہے اور پتہ لگے کہ وہ اسمبلی کی میجورٹی انجوائے نہیں کرتا، اعتماد انجوائے نہیں کرتا، اور وہ اسمبلی توڑنے جا رہا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو. اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہو، آپ 10 منٹ کے بعد توڑ دو اسمبلی. لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی اس نے اپنا آئینی حق ایکسرسائز کیا اور یہ ہو گیا. تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی ابہام والی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر زیادہ تشویش ہو. یہ اعتماد کا ووٹ میرے خیال میں لینا پڑے گا چیف منسٹر صاحب کو. تھینک یو ویری مچ جی.